بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر رسل کو اور عزیز دین ہے، لیکن یہاں قریب آ کر کے بیٹھا ہوں، سامنے اگر لوگ نہ ہوں بات نہیں نکلتی، اور نوجوان حضرات ٹیک لگا کے بیٹھے مناسب میں یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، شوال کا پورا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے 10 دن، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے حج کے مہینے؟ اس لیے کہ بھئی حج کا جو احرام باندھا جاتا ہے وہ 1 شوال کے بعد، 1 شوال کے بعد حج کا احرام حاجی باندھ لے، باندھ کر کے اب چاہے تو وہی احرام حج کے موقع تک رکھے، پورا 2 مہینے تک، 2-2.5 مہینے تک، یا پھر احرام باندھ کر کے وہ مکہ چلا جائے کعبۃ اللہ، اور جانے کے بعد عمرے سے فارغ ہو جائے اور اپنا احرام کھول کر کے حلال ہو جائے، پھر اس کے بعد حج کے لیے دوبارہ وہیں سے احرام باندھے، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو برحال جو احرام باندھا جاتا ہے وہ 1 شوال کے بعد، شوال کا مہینہ اگر شروع نہیں ہوا تو احرام نہیں باندھ سکتا، اسی لیے اس کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ چونکہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو اس لیے اتنا زیادہ، حالانکہ مناسک کے حج جو ہیں عام طور پر وہ ذی الحجہ کے مہینے ہی میں ادا کیے جاتے ہیں، ذی القعدہ کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں مناسک کے حج ادا نہیں کیے جاتے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، احرام باندھا جا سکتا ہے حج کا، لیکن مناسک کے حج جو بڑے بڑے مناسک ہیں وہ ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ المنورہ کے قیام کے دوران میں جتنے عمرے کیے، 4 عمرے کیے آپ نے، ہاں حج کے علاوہ، وہ چاروں کے چاروں عمرے آپ نے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا کیے۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، یہ بھی اشہر حج ہے۔ حج سے متعلق بات اس سے پہلے جمعہ بھی ہوئی ہے، اور اس جمعہ بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے ایک مسلمان کے اندر شوق ہونا چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، طلب اور تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے کہ موت سے پہلے پہلے میں بھی بیت اللہ کا دیدار کروں، بیت اللہ تک پہنچوں۔ ہاں، یہ شوق تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا عملی طور پر کچھ کرتے ہیں، سچے طالب نظر نہیں آتے۔ ہاں، تو طلب ہماری کیا ہونی چاہیے؟ سچی ہونی چاہیے۔ سچی طلب کا کیا مطلب ہے؟
ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں بر صغیر کے، جو پارٹیشن کے بعد تو پاکستان چلے گا، اور پاکستان کے اندر بالکل اونچی اور بڑی ہستی ان کی ہوئی، اور وہ یہیں ہندوستان میں رہتے تھے، لیکن آج بھی ان کی تفسیر معارف القرآن جو ہندوستان میں بھی بہت بڑی ہے، ان کا نام ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی لڑکی نے بھی ان سے ایک بات کہی تھی کہ ابا جان میرا دل چاہتا ہے کہ میں حج کروں، ہاں مجھے شوق ہے۔ یہ بڑے شفیق باپ تھے، تو جب لڑکی نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ تو نہیں، تیری طلب ثابت نہیں، تو صحیح نہیں کہہ رہی کہ تجھے طلب ہے، تجھے شوق ہے۔ تو اب اس لڑکی نے کہا، ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان مجھے تو بہت شوق ہے، میں رو رو کر کے دعائیں مانگتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بیت اللہ تک پہنچا دے۔ تو انہوں نے اپنی بچی سے، اپنی بیٹی سے پوچھا اچھا تجھے طلب ہے تو یہ بتا تو نے حج کے جانے کے لیے کیا تیاری کی؟ تو ان کے شوہر کوئی مالدار نہیں تھے، بیچارے بہت خستہ حال تھے، اور گزر بسر بھی بڑی تنگی سے ہوتی تھی۔ تو کہا کہ ابا جان میں کیا جمع کروں، میرے پاس جمع کرنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے میرے شوہر کی آمدنی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری طلب سچی نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا ایک آنا تم روزانہ نہیں نکال سکتی ہو؟ ایک آنا نکالنے کی بھی تمہارے اندر سخت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے؟ اگر روز نہیں نکال سکتی ہو تو ہفتے میں سے ہی ایک آنا نکال دیتے، کچھ تو جو تم سے ہو سکے۔ کیا تم جمع کر رہے ہو حج کے نام پر؟ تو وہ بات ان کے دل کو جا کے لگی، اور انہوں نے کیا کیا کہ تھیلی بنا لی، اور اس میں جو ہو سکا ایک آنے سے، اور 58 54 اس زمانے میں چلا کرتی ہوگی، تو جو ان سے ہو سکا، جتنا ہو سکا، جب جیسے ہو سکا، وہ جمع کرنے لگی۔ لیکن عجیب اتفاق، اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ گیا، 34 سال 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کے بعد جب دیکھا گیا تو ایک چھوٹی سی تھیلی نکلی جس میں کل 65 روپئے اس زمانے کے جمع ہوتے، 65 روپئے جو انہوں نے حج کے نام سے جمع کیا۔ تو یہ والد کی تربیت کا اثر تھا۔ والد نے کہا تھا، جو گویا بہت بڑے جید عالم ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم اگر طلب رکھتی ہو تو تمہاری طلب صادق ہونی چاہیے، جو تم سے ہو سکے وہ تیاری کرو۔ تو جب وہ 65 روپئے انہوں نے بیٹی کے وفات کے بعد تھیلی میں دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے بیٹوں کو بتا کر کے کہنے لگے دیکھو تمہاری بہن نے کیا کیا تھا کہ حج کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے تھے، اور 65 روپئے جمع کیے، لیکن اس زمانے میں 1000 سے کم میں یا 1500 سے کم میں حج نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن انہوں نے 65 روپئے تو جمع کر لیے تھے۔ تو باپ نے کہا کہ دیکھو ان کی یہ طلب تھی، انشاءاللہ 65 روپئے ہی میں ان کا حج کروا دوں۔ اور انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ حج بدل اگر کرنا ہو تو آدمی جہاں رہتا ہو وہاں سے بھیجنا چاہیے تو یہ حج بدل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ہندوستان میں رہتا ہو اور وہ حج بدل کروانا چاہتا ہو تو ہندوستان سے کسی کو حج بدل کر بھیجنا لازم ہوگا، لیکن اب چونکہ ان پہ تو حج فرض ہوا نہیں تھا، ان کا انتقال ہو گیا، 65 روپئے جمع تھے، تو والد نے یہ کیا کہ مکہ سے ایک آدمی کو تیار کیا اور 65 روپئے ان کو دیے، اور مکہ سے 65 روپئے میں بہت آسانی سے حج ہو جایا کرتا تھا، تو انہوں نے حج کیا۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ اسی سال میرا بھی حج تھا، تو میں جب جبل رحمت کے پاس تھا حج کے دوران میں، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی بیٹی کو کہ جبل رحمت میں وہ چڑھ رہے، چڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں۔ تو یہ شوق کی بات ہوتی ہے، طلب کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے اندر طلب ہے، شوق ہے، تو ہم سے جو ہو سکے روزانہ 1 روپیہ صحیح، 2 روپئے صحیح، 5 روپئے صحیح، 10 روپئے صحیح، اب بجائے اس کے کہ ہم اپنے شوق کا گویا اظہار اپنی زبان سے کریں، بار بار کہیں، تو کہنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کر کیا سکتے ہیں، اور کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر ہمارے اندر طلب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس طلب کے لیے کچھ تو اہتمام کریں جو ہمارے بس میں ہو۔
ایک تھیلی بنا کر کے یا ایک ڈبہ بنا کر کے اس میں حج کے عنوان سے 10 روپے سے ہی، 20 روپے سے ہی، 100 روپے سے ہی، 200 روپے سے ہی جتنا ہو سکے جمع کرنے کا اہتمام، یہ اصل شوق ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ اہتمام پایا جاتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ حج کی سچی طلب اس کے اندر موجود ہے اور یہ حج کی طلب رکھتا ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ کہا گیا کلام پاک میں لیشہدوا منافع، جو حج نہیں کرتا بندہ اور حج کے لیے آتا نہیں اور وہ گویا غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حج میں کیا کام، جب تک جو ہے وہ سارے کام نہیں ہوں گے تو یہ غلط ہے۔ اور بہت سے لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا ذاتی مکان نہیں تعمیر کر لیں گے تو ہم حج کیسے کر سکتے ہیں۔ ہاں، لاکھوں کے روپئے جمع کر لیے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ایک 50 لاکھ کا 70 لاکھ کا مکان نہیں بنا لیں، اگر مکان نہیں بنا لیں گے اس وقت تک حج نہیں کریں گے۔ روپیہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ مکان کے لیے جمع کیا ہوا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کے لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، اگر اس پیسے سے حج کر لیں گے تو بچوں کی شادی کیسے کریں گے۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، اور گویا ترک حج کی وجہ سے اور حج کو مؤخر کرنے کی وجہ سے ہر مسلمان جو اس طرح کے حیلے بہانے کرتا ہے حج کے فرض ہو جانے کے بعد کہ اس کے پاس 7-8 لاکھ روپے جمع ہو گئے جس کے اندر وہ بآسانی حج کر سکتا ہو، یا 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے وہ آسانی سے حج کر سکتا ہو، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، مکان کا بہانہ کر کے، بیٹے بیٹیوں کی شادی کا بہانہ کر کے، تو وہ گویا تاخیر حج کی وجہ سے گنہگار ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی اس وعید کا مستحق ہے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو حج فرض ہو جائے، آنے جانے کی استطاعت کسی بندے پہ ہو جائے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے، وہ چاہے نصرانی ہو کر کے مرے۔ ہاں، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، یعنی مشابہ قرار دے دیا یہودی کے یا نصرانی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان، دیکھو کہ ذاتی مکان کا بنانا جو ہے نا کوئی ضروری تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، ہاں کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، اللہ پاک اگر توفیق عطا فرما دے ٹھیک ہے، لیکن اس کا بھروسہ کیا بھروسہ ہے؟ اللہ نے تو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، موت تک اگر ہم اپنے مکان تعمیر نہیں کر سکے تو حج تو فرض ہو چکا ہے، اس فرض کے واجب کی ادائیگی کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اور بیٹے بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ تو یہ تو ہم نے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کر کے رکھا ہے، شرعی اعتبار سے تو کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں، شادی بہت آسانی سے 1000 2000 5000 10,000 میں ہو سکتی ہے اگر سنت کے مطابق کی جائے، سنت کے مطابق اگر شادی کا اہتمام کیا جائے۔ ولیمہ بھی سنت ہے، لیکن ولیمہ بھی جو ہے نا ایسا سنت نہیں ہے جیسا سنت ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ شادی خانہ بک نہیں کیا جائے گا، اتنے لوگوں کو ایک ڈیٹ متعین کر کے سب کو بلایا نہیں جائے گا۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی نے ولیمے پہ ابھارا ہے، لیکن ابھارنے کا مطلب کیا ہے کہ جو آسانی سے سہولت سے دعوت ولیمے میں آ سکتے ہو آ جایا کریں، لیکن جو نہیں آ سکتے، کوئی باہر ہے، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، تو اب اس کے لیے انتظار کرنا کہ جب تک وہ ماموں نہیں آئیں گے، وہ چاچا نہیں آئیں گے، اس وقت تک شادی نہیں کریں گے، یہ سب ہماری اپنی طرف سے ہے، شریعت نے تو نہیں کہا۔ شریعت نے تو کہا کہ ایک ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آدمی کیا کرے کہ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ ہاں ولیمے کا اہتمام کرے، کوئی شکایت نہ کرو، کوئی شکوہ نہ کرے، جو جمع ہو سکتے ہو جمع ہو جایا کرے، اور آسانی کے ساتھ پھر کوئی بڑا دعوت کھانے کے لیے، دعوت کے لیے بڑا فنکشن ہال وغیرہ بک کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، مکان پہ بھی 100 200 300 400 جتنے ہو سکے، اور کوئی زیادہ بڑی تعداد کو جمع کرنا بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنے کم لوگوں کو گویا دعوت دی جائے زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے، تاکہ رواج پہلے شادی کو آسان بنانے کا۔ شادی تو ہمارے لیے مسئلہ تو ہے، لڑکی کا بھی معاملہ ہے تو جہیز بھی شرعی اعتبار سے تو کوئی ضروری نہیں ہے، ہم لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے رسومات ہیں جس کی شریعت شادی کے لیے جمع کیے ہوئے پیسوں کو ضرورت نہیں سمجھتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ لڑکے لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن جب تم پر حج فرض ہو چکا ہے تو اب لڑکے لڑکیوں کی شادی کے بہانے سے اب وہ پیسہ جمع کر کے رکھنا اور حج نہ کرنا، یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ جب حج فرض
ہو چکا آدمی حج نہ کرتا ہو تو یہ حج نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار کہلائے گا، مجرم کہلائے گا تاخیر حج کی وجہ سے۔ تو یہ مسئلے ہیں، اور علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے بعد کوشش کرنا لازم ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ قرآن ڈالا جاتا ہے، قرآن میں نام نہیں آتا، لیکن آج کل تو بہت سے راستے بن چکے ہیں، اگر وہ حج کمیٹی سے جانے کا اتفاق نہ بھی ہو تو پرائیویٹ طور پہ بھی تھوڑا خرچہ زیادہ آتا ہے، لیکن اگر آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہو تو اس طرح بھی جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا، حج کمیٹی ہی سے جانا چاہتا ہو، تو اب اس کے لیے اتنا تو ضروری ہے کہ وہ اپنا نام تو پیش کرے۔ نام نہیں پیش کرتا تو بھی مجرم، تو بھی مجرم ہے۔ نام پیش کر دیا لیکن پورے میں نام نہیں آیا اس کا، تو اب وہ معصوم، اب گنہگار نہیں ہے، تو اس نے اپنا نام تو بھیج دیا تھا آگے، بات گویا استطاعت ہونے کی وجہ سے، اتنا روپیہ اس کے پاس ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا، اپنا نام تو آگے کو بھیجا دیا، لیکن اب آگے پورے میں نام نہیں آیا تو اب اللہ پاک کی طرف سے یہ بری ہے، اللہ پاک اس کی گویا گرفتاری کرے۔ اب یہ تاخیر حج کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، لیکن علماء نے یہاں تک لکھا ہے، حضرات فقہاء نے، کہ اگر کوئی قرے میں نام نہیں نکلا، کوئی ایسا بھی موجود ہو کہ اس کا قرے میں نام نہیں نکلا، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت لکھے، وہ یہ کہے کہ دیکھو مجھ پر حج فرض ہو گیا، میں نے اپنا نام بھی پیش کر دیا لیکن اتفاق سے قرے میں میرا نام نہیں آیا، اگر میں مر جاتا ہوں، میری وفات ہو جاتی ہے، میں حج نہیں کر سکتا، یا یہ کہ میرے حج کے لیے میرا نمبر آنے اور قرے میں میرا نام آنے سے پہلے اگر میری وفات ہو جاتی ہو، میرا انتقال ہو جاتا ہو، تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے روپیے سے حج بدل کروایا جائے، چونکہ مجھ پر حج کا ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، یہ وصیت کرنے واجب ہے۔ اگر کوئی یہ وصیت نہیں کرتا تو بھی گنہگار، تو بھی گنہگار ہے۔ ہاں، گویا جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، حج بھی ایک فریضہ ہے، اس فریضے کے اندر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح فرض نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، زکوٰۃ کے واجب ہو جانے کے بعد زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، روزہ فرض ہو جانے کے بعد بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھتا تو وہ گنہگار ہے، اسی طرح حج کے فرض ہو جانے کے بعد بغیر کسی عذر کے وہ گویا سستی کرتا ہو، کوتاہی کرتا ہو، تو بھی وہ گنہگار ہے۔ فریض ہے حج کے اندر کوتاہی کی وجہ سے، تو اس لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور حج کی عبادت کو ایک ایسی عبادت ہے کہ دیکھو، نماز ہے ایک بدنی عبادت ہے، اور بعض عبادتیں تو مالی ہوتی ہیں، آدمی کا مال لگتا ہے، جیسے قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں آدمی کا مال لگتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں بدنی مشقت بھی ہوتی ہے اور مالی مشقت بھی ہوتی ہے، آدمی کا اچھا خاصا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور خود کا بدن اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ مصروف رہتا ہے، اور بدنی مشقت بھی لاحق ہوتی ہے آدمی کو مناسک حج کے ادا کرنے میں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحت کے رہتے ہوئے حج کرنے کی بات ہی کچھ اور، جب تک صحت اچھی ہو اور آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو کر کے وہ زیادہ مشقت برداشت کرنے کے قابل نہ رہے، ایسے وقت میں وہ حج کو پہنچ جائے تو وہ مناسک حج کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتا۔ ماشاء اللہ، تو یہ بات ہے کہ آدمی کیا کرے کہ حج کی ادائیگی کا اچھی طرح اہتمام کرے، شوق رکھے، کوشش کرے، فکر کرے، اور پھر ساتھ میں کیا ہے کہ دیکھیے اللہ پاک نے حج کے اندر، یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی کہی ہے، ایک عاشقانہ شان ہے، اس سے پہلے ایک بات سمجھ، ایک تو ہے حج فرض کی ادائیگی، حج اگر کسی پر فرض ہو گیا تو اپنے فرض کی ادائیگی کی فکر کرتے، لیکن یہاں پر ایک غفلت اور ہے، جن پہ حج فرض ہو گیا تو ہم مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فرض ہونے کے بعد اپنے فریضے کو فریضے کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ناقصرت ہیں، ایسے بھی لوگ کہ حج فرض ان کا ہو گیا ادا، لیکن اب کیا ہے کہ اللہ پاک نے مال دیا، دولت دیا، تو ہر سال وہ حج کر رہے ہیں، بغیر ناغے کے ہر سال حج کر رہے ہیں، تو حج فرض کی ادائیگی کا اہتمام یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اگر کسی کا حج فرض ادا ہو گیا تو نفلی حج کرنا، تو نفلی حج کرنے کی جو شرعی حیثیت ہے تو وہ ایسی حیثیت نہیں کہ نفلی حج کرنے کے لیے آدمی گناہ کا بھی ارتکاب کرے۔ بہت سے لوگ جھوٹ لکھتے ہیں، کسی کا اگر حج فرض ادا ہو گیا تو 5 سال تک اس کو اب دوبارہ حج کرنے کی اجازت نہیں ہے،
لیکن اب وہ لکھنا پڑتا ہے کہ ہمارا حج نہیں ہوا۔ وہ لکھ کر کے گویا نفلی حج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، حرام کا ارتکاب کر کے آدمی کیا ہوتا ہے کہ حج کے لیے تو یہ بھی جائز نہیں۔ اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین کو ضرورت ہے آدمی کی گھر میں رہنے کی، تو نفلی حج سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ان کی حیات میں گویا درازی عطا فرمائے، اس وقت پوری دنیا کے شیخ الاسلام ہیں، تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ گویا 1964 میں ان کا حج ہوا تھا، اس کے بعد 1974 تک کہتے ہیں کہ جب بھی حج کے ایام آتے دل میں خواہش پیدا ہوتی لیکن میں کر نہیں سکتا تو مچل کے رہ جاتا، لیکن 1974 میں مجھے موقع ملا۔ کیا موقع ملا؟ ایک صاحب نے آفر دی مجھے کہ آپ حج بدل کر لو، آپ کیا کر لو، حج بدل کر لو۔ 1974 میں پورے 10 سال کے بعد پہلا حج جو حج فرض انہوں نے ادا کیا تھا 1964 میں ادا کیا تھا، تو کہتے ہیں پورے 10 سال کے بعد 1974 میں مجھے ایک آفر ملی حج بدل کی، تو میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے رکھا کہ اس طرح کی پیشکش ہے، میں کیا کروں؟ تو والد صاحب نے کہا بڑی بات ہے، بیت اللہ جانا کون منع کرتا ہے، چلے جاؤ۔ والد صاحب نے تو کہہ دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ والد صاحب کو اس وقت میں والد صاحب کی طبیعت زیادہ صحیح نہیں رہی تھی، ان کے بڑھاپے کا وقت تھا، اور اس وقت بھی ان کی معرف القرآن کے لکھنے کی ترتیب تو چل ہی رہی تھی، تو اب میرے دل میں ایک کشمکش پیدا ہوتے میں کیا کروں؟ ایسے وقت میں حالات تو یہ تھے کہ اگر میں نہ بھی جاتا تو میں اگر چلا بھی جاتا تو میرے بھائی وغیرہ بھی موجود تھے خدمت کے لیے، تو دل میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ مجھے چلے جانا چاہیے، چونکہ شوق تھا کہ میں بیت اللہ جاؤں، اور 10 سال کے بعد مجھے موقع ملا تھا، تو دل میں یہ بات بھی آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف گویا مجھے اپنے والد صاحب کی حالت کی بھی فکر تھی، اور یہ تقاضا تھا کہ بھئی حج سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ ایسے وقت میں والد کی خدمت کروں، والد کے پاس رہوں، تو میں کشمکش میں تھا۔ پھر میں نے گویا ایک فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں جاؤں گا، والد کی خدمت کروں۔ تو پھر والد صاحب اگلی مرتبہ کچھ دنوں کے بعد پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم نے کہا تھا کہ تمہیں پیشکش آئی ہے حج بدل کے لیے، اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ، تو کیا سوچا تم نے، اور ترتیب بنی کچھ حج بدل کی؟ تو حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، میں نے کہا کہ میرا حج اور عمرہ تو یہی ہے، مجھے بیت اللہ جانے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کی خدمت کروں گا، مجھے یہ جو موقع نصیب ہے اور اس وقت آپ کو خدمت کی ضرورت ہے، میرا حج میرے سامنے ہے، میرا عمرہ میرے سامنے ہے، میں اپنے والد کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد اس جواب سے اتنا خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ تقی یاد رکھ، اللہ پاک تجھ سے بار بار حج کی توفیق تجھ کو نصیب فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کی اس دعا کی برکت ہے کہ بکثرت اس کے بعد 10 سال کا وقفہ ہوا تھا 1974 کا، لیکن اس کے بعد ہر سال حج کی توفیق ہو رہی ہے، اور بکثرت بار بار بیت اللہ آنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، میرے والد کی وہ دعا کی برکت۔ یہ بھی ہے کہ نفلی حج کے لیے آدمی بس اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بھائی شریعت کے احکام دیکھے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نفلی حج سے زیادہ، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے ذی محرم رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں کہ ان پر حج فرض ہو گیا لیکن خاتون ہے، اب وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، سفر کرنے کی اجازت نہیں، اور محرم کا خرچ اٹھانے کی اس کے پاس استطاعت نہیں، تو اب جس بندے کے پاس یہ استطاعت ہے وہ اپنے محرم رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو دیکھے اور وہ کیا کرے کہ میرا تو حج کا فریضہ ادا ہو گیا، اب میری بیٹی کا معاملہ ہے، میری بہن کا معاملہ ہے، میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا حج بدل کرواتا ہوں، اس کے کسی محرم کو تیار کرے اور کہے کہ لو یہ پیسہ لے کر کے اپنی محرم بہن کو لے کے جاؤ، اپنی ماں کو لے کے جاؤ، اپنی بیٹی کو لے کے جاؤ، اور اس کا حج کروا، اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے پاس اتنا زیور، تم کیا کرو کہ اس کا حج ادا کرو اور میری طرف سے حج بدل کرنا، تو 3 حج کے ثواب ملے، کیونکہ یہ بھیج رہا ہے حج بدل کے طور پر نفلی حج کے لیے، تو حج کا ثواب تو اس کو مل ہی جائے گا، اس کے خرچے پہ جا رہا ہے وہ محرم، اور دوسرا وہ محرم جب حج کرے گا تو اس کے حج کا ثواب بھی اس کو ملے گا، کروانے والا یہ ہے، 2 ثواب تو یہ ہو گئے، اور وہ گویا اور خاتون جو محرم کے نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پا رہی تھی، اس کے حج کے لیے یہ سبب بنا، تو اس کے حج کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے، 3 حج کا ثواب مل رہا ہے۔
3 दिन हज का सवाब, लेकिन हम लोग जो है इन चीजों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। तो बाज औकात नफली हज से ज्यादा कुछ इस तरह के काम होते हैं, इस तरह के कामों को अहमियत देना ये ज्यादा जरूरी होता है। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा समझने की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त भी हो चुका है और अमल करने की भी तौफीक नसीब फरमाए। हम में से हर एक को हाजी बनाए, हज की सआदत नसीब फरमाए, हज का शौक हमारे अंदर पैदा फरमाए।